موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، بوڑھا تڑپ رہا ہے، لوگ پریشان ہو گئے، بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے پیغمبر تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کریں اللہ اس مصیبت سے ہم لوگوں کو بچا لے، بارشوں کا نزول کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کری کہ یا اللہ ہم لوگ، ہماری قوم بہت پریشان ہے، یا اللہ بارشوں کا نزول کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو لو میدان میں جمع ہو، دعا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کے چلے۔ کتنے لوگوں لے چلے بھائی؟ ایک میدان میں جمع ہوئے، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں یا اللہ بارش برسا دے، دعا کو قبول کر لے۔ غیب سے آواز آئی، میرے اللہ نے کہا او موسیٰ تیرے درمیان میں میرا ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اپنے گناہوں سے میرا مقابلہ کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجلس سے نکلے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ جب تک وہ نکل کر جائے گا نہیں اس مجلس سے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ 40 سال سے وہ گناہوں میں مبتلا ہے اور میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہ 40,000 کا مجمع، 70,000 کا مجمع، آپ نے خطاب کیا لوگوں کون ہے ایسا گنہگار جو اپنے گناہوں سے اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اور تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، نکل جا۔ لیکن جو گنہگار تھا نا، جو گنہگار تھا وہ سوچا کہ شاید میرے جیسا کوئی اور گنہگار ہوگا۔ وہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں، وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں، میرے ہی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو سوچنے لگا اگر اس وقت میں اس مجمع سے باہر نکل کے جاتا ہوں تو لوگ کہے گا کتنا بڑا گنہگار تھا۔ بولے گا نہیں بولے گا؟ اچھا اردو بوجھتے پا رہے ہیں تو اپنے تو الحمدللہ شکشت لوگ تو، پڑھا لکھا لوگ کوئی بھاشا کیا کہتے ہیں کہ سمجھ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں کہ لوگوں کون ہو نکل جاؤ۔ اب وہ بندہ جو گنہگار ہے سوچا کہ اس وقت اگر میں اس مجلس سے نکلتا ہوں تو لوگ مجھے گری ہوئی نظر سے دیکھے گا، لوگ کہے گا کتنا بڑا گنہگار ہے، کون ایسا گناہ کرتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ تو بندہ نکلا تو نہیں، اسی جگہ بیٹھا بیٹھا سر پہ ایک چادر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں بولا کہ مولا میرے پیارے رب تو جانتا ہے میں کون ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، یا اللہ میرا گناہ بڑا ہے کہ تیری رحمت بڑی ہے، یا اللہ اگر میرا گناہ بڑا ہے تو ساری دنیا کے گنہگاروں کی گناہوں کو میرے سر پہ ڈال دے، اگر تیری رحمت بڑی ہے تو یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر۔ وہ رحیم رب وہ کریم میرا اللہ، اس شخص کا اتنا بولنا تھا، اتنا کہنا تھا، آنسوؤں سے چند قطرے گرے، آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے گرے ہوں گے۔ دیکھتے بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا، چلچلاتی دھوپ میں بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، دیکھتے دیکھتے چند منٹوں میں لے بارش کی دے بارش، موسلا دھار بارش۔ موسیٰ علیہ السلام مہوے حیرت ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسائیں گے، یا اللہ ابھی تو کوئی نکلا نہیں۔ تو میرے اللہ کہتا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا انہی کے طفیل میں نے بارش کو برسایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ
پھر وہ کون ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کون تیرا وہ بندہ ہے؟ تو میرا اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب تک وہ میرا گنہگار تھا، جب تک وہ میرا گنہگار تھا اس وقت میں نے اسے رسوا نہیں کیا، اب تو وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اب بھلا ہم اسے رسوا کیسے کریں؟ قربان جاؤ میرے بھائی اور نوجوانوں، میرے بچوں، یہاں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جانا۔ یہاں سے کیا لے کر جانا؟ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جانا۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جائیں گے الحمدللہ۔ سابقہ گناہوں سے ایک بات یاد رکھو، سچی توبہ کر لو گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو، درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، ستاروں سے زیادہ بڑا گناہ کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیا نہ ہو، زمین کے ریت کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، یہ تین بول بول لو گے نا، اللہ سارے گناہوں کو دھو دے۔ وہ تین بول ہے، تین بول ہے، اور وہ تین بول کیا ہے؟ ہم بول رہے ہیں، میرے ساتھ بولو، اللہ میری توبہ، بولو نا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ تین بار جو بندہ بولے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ میرا رب اتنا رحیم ہے، میرا رب اتنا کریم ہے۔ دیکھیے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سونے کا ٹائم تھا، گھر میں رہتے آرام سے سو رہے ہوتے، یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اس کھیت میں بیٹھ کر آپ جگ رہے ہیں، مچھر بھی کاٹ رہا ہوگا، کمر بھی دکھ رہی ہوگی، آخر کچھ تو وجہ ہے، تو بتائیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ بھائی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو میرا اللہ اس کا انعام دے گا کہ نہیں دے گا؟ ارے بولو بھائی، دے گا نا؟ تو انشاءاللہ، اس لیے کہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ حمدے کے شعر میں جو سنا رہا ہوں، اس پر اپنا آمین بول بے۔ گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ آمین بولے تم نا۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کی محنت ضائع نہیں ہوگی، میرا اللہ سب کی محنت کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ ناچنے والی عورت، گانے والی عورت کنویں کے پاس کھڑی تھی،
کنویں کے پاس کھڑی ہے، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے. ڈول بولو نا، ڈول جانے نا تو، ڈول نہیں، ہاں بالٹی نہیں، رسی نہیں ہے. اسی کے درمیان دیکھیے کتا ہانپتا ہوا ہے، گرمی کا ٹائم، کتا ہانپتا ہوا ہے، زبان باہر نکلی ہے. یہ عورت سمجھ گئی کتے کو پیاس لگی. کتا کنویں کے چاروں طرف دوڑ لگانا شروع کر دیا. یہ عورت سمجھ گئی کتا پیاسا ہے، لیکن نہ رسی ہے، نہ ڈول ہے، نہ بالٹی ہے. تو وہ عورت کیا کام کی، اپنا چمڑے کا موزہ کھولی، اپنا دوپٹہ چمڑے میں موزے میں باندھی، کنویں کے اندر میں موزہ ڈالی، پانی نکالی، پانی نکال کر اس کتے کو پلا دی. اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اندر میں داخل کر دیا. سبحان اللہ، بولا دماغ. دیکھو اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ ایک عورت، ایک بڑھیا ایک بلی کو پالتی تھی. اب وہ بلی کوئی چیز نقصان کر دی، اب وہ غصہ میں آ گئی. وہ بڑھیا اس بلی کو ایک گھر کے اندر میں بند کر دی. اب بند کر کے بھول گئی، نہ دانا دیا نہ پانی دیا. وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی. تو بتایا گیا کہ ساری زندگی کی عبادت اللہ نے اس کے ضائع کر کے جہنم کے اندر میں داخل کر دیا. اس لیے نیکی کسی کی ضائع نہیں ہوتی ہے. نیکی کا بدلہ اللہ اس جہان میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. ایک مالک کو غصہ آیا، نوکر پر غصہ آیا. کیا ہے؟ غصہ کرنا چاہیے؟ بولو بھائی، غصہ کرنا چاہیے؟ غصہ کرنا کیا ہے؟ مالک نوکر کو مارا، مالک نوکر کو مارا، نوکر کو بھی غصہ آیا. نوجوان تھا تو مالک کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. پاس میں گھر تھا، بیوی گھر کے اندر گیا، دیکھا بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی ہے چولہے پہ. اب غصے میں تھا، یہ نوکر جا کے غصے کی حالت میں بیوی کو جا کر یہ ایک تماچا مار دیا. بیوی سوچی میری کوئی غلطی ہے نہیں، ہم کو مارا کا ہے. تو بیوی کو بھی غصہ آیا تو شوہر کو کچھ نہیں بولی. اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کھینچ کر ایک تماچا بیٹا کو مار دی. اب بچہ کو بھی غصہ آیا کہ میری ماں مجھے کیوں ماری. تو بچہ غصے کی وجہ سے آنگن میں ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا پکڑا، دروازے کی طرف نکلا، دیکھا ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، جا کے 5 ڈنڈا کتا کو لگایا. کتے کو بھی غصہ آیا، وہ روڈ کی طرف بھاگا، دیکھا وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو کے فون سے بات کر رہا تھا. یہ کتا جا کے اسی کو کاٹ لیا. بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے. ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے. کرو عبادت تم اس رب کی، ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے. یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن سب مٹ جائے گا. تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے. کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا. چھل بودھی نہ کرو کسی سے، چھل بودھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے. ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، جھک کر دیکھا تو زمین پہ دیکھا کوئی شے ہے. وہ انہوں نے اٹھایا، اٹھا کر دیکھا تو غور سے دیکھا تو دیکھتا ہے کیا ہے کہ یہ کھوپڑی ہے. کیا ہے بولیے؟ کھوپڑی جانتے ہیں نا، آدمی کا کھوپڑی ہے. الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس کھوپڑی میں کچھ لکھا ہوا تھا. یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، کچھ لکھا ہوا تھا. تو پڑھنے کی کوشش کیا تو مٹی ہٹایا تو صاف لکھا تھا اس میں کہ کچھ ہوا ہے کچھ باقی ہے. کیا لکھا ہوا تھا بولیے؟ یہ آدمی سوچا کہ اللہ، اس کو مرے ہوئے نہ جانے کئی سال ہو گیا ہوگا، اس کا جسم مٹی میں مل گیا ہوگا، اب اس کا باقی کیا ہے.
बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, रख दो। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है, ये 2 टाइम अलमारी खोलता है, चुपके से ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है, जरूर कोई चक्कर है। बीवी स्टॉक में रही कि कब ये बाजार जाएगा, चाबी निकालेंगे, हम चेक करेंगे अलमारी में है क्या। अच्छा, अलमारी जाने ना, ये खाना खा के सोया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी निकाली, चाबी निकाल के रख ली। सो के उठा, मुंह हाथ धोया, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, पूर्णिया चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। बोली ओ, ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसकी जादू ये खत्म कर देगा। वो ली, खोपड़ी को ली। अच्छा, वो जो धान कुटते क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उखली, उखली में दी, दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बना दिया, भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को उसका शौहर आया, चाबी है ही नहीं है, बड़ा परेशान हुआ। वो बीवी बोली ये चाबी लीजिए, भूल गए थे आप। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है, बड़ा परेशान हुआ। तो बीवी पीछे से बोलती है क्या खोज रहे हैं, खोपड़ी, जादू सीख रहे थे हमको भगाने के लिए। तो शौहर बोला कि नहीं भाई, हम जादू नहीं सीख रहे थे, अल्लाह के बंदी वो खोपड़ी किया कहां। तो बीवी बोली कि हम उसकी वो हालत किए कि वही जानेगा। बोला क्या किया, वही तो हमको जानना है। बोला वही उखली में दे के दे चोट भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शौहर बोला कि बस बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। तो मैं ये कह रहा था, ज़हन को हाजिर करो मेरा भाई, 1 घंटे के अंदर में मुझे बात पूरी करनी है। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, मुकर्रिर लोग, वक्ता लोग ऐसे जन माशाल्लाह ओनार वक्ता अपना वक्तव्य सुनते हो बे अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करे अपना बारी जावन अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलना ये है कि जो इंसान जैसा करेगा अल्लाह वैसा इनाम अता फरमाएगा। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। एक आधे दमिश्क की एक मस्जिद में एक इमाम साहब सदक़े के ऊपर में बयान कर रहे थे, सदक़े के ऊपर बयान कर रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान, जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि ना नमाज ना पढ़े। जब कोई रोजा रखना चाहता है 2-4 शैतान पीछे लग जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करने का इरादा करता है तो 70 शैतान लग जाता है। कितना लगता है? नमाज में कितना लगा? 2-4। रोजा नहीं रखने देंगे 2-4 शैतान लग गया। लेकिन सदका करने की जैसे आपने नियत किया कि मदरसा में पैसा देंगे, हम गरीब को पैसा देंगे, बेवा मसाकिन को पैसा देंगे, ये गरीब की बच्ची शादी नहीं हो रही है इसकी शादी करवा देंगे, जैसे ही आपने इरादा किया 70 शैतान पीछे लग जाता कि ये जैसे भी हो सदका ना कर पाए। तो आलिम साहब ने कहा कि भाई कोई है इस मजमे में ऐसा नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी मैं हराऊंगा। वो घर गया, बोरा में आटा भरा हुआ था, एक झोला में आटा लिया और ले करके जैसे घर से निकल रहा था बीवी आके सामने खड़ी हो गई। बोले किया छे आप कोथा जा छे? बोला हम सदका करने जा रहे हैं। बोला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कमाते उमाते है ये नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाओगे, आटा रखो, ले जाके झोला रख दिया, आके फिर जलसे में बैठ गया। तो हजरत ने, कुछ लोगों ने कहा, हजरत ने पूछा भाई क्या हुआ, तुमने 70 शैतान को शिकस्त दे दिया? बोला हजरत शिकस्त देने के लिए तो हम तैयार थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन शैतान की अम्मा बीच में आ गई, बस वहीं पर हम हार गए। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता था, नहीं करता है। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया
جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ابھی بچوں کے سر پہ پگڑی باندھی گئی، جشن دستار فضیلت کا یہ جلسہ آپ کے محلے کا، آپ کے گاؤں کا، آپ کے مدرسے کا الحمدللہ آپ کے نظروں کے سامنے کیا گیا۔ عظمت قرآن کیا ہے، شان قرآن کیا ہے، آپ اسی وقت سے چندہ دے رہے۔ میں 9 بجے آ گیا، ایک مرتبہ نعرہ لگائیں تو آپ لوگ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ذہن کو حاضر کریں۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، رسول کی بارگاہ میں پاس میں ایک غریب صحابی آیا، غریب آدمی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، میں غریب ہوں۔ یا رسول اللہ میرے پڑوس میں، میرے گھر کے بغل میں میرا ایک پڑوسی ہے، اس کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ ہے، یا رسول اللہ اس کی ڈالیں، اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی پڑی ہے۔ یا رسول اللہ کھجور جب پکتی ہے، کچھ کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہے، میرا بچہ بھوکا رہتا ہے، ان کھجوروں کو اٹھا کے کھا لیتا ہے، لیکن میرا پڑوسی اتنا بڑا ظالم ہے، وہ آتا ہے میرے بچے کے ہاتھوں سے کھجور چھین لیتا، منہ سے انگلی ڈال کر کھجوریں نکال لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اس کو، جیسے اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا۔ وہ منافق تھا، منافق جانن نا، بولو نا، منافق کی 3 پہچان ہے، 3 پہچانوں میں سے ایک پہچان منافق کی یہ بھی ہے کہ منافق سامنے کچھ اور بولے گا، پیچھے کچھ اور بولے گا، چاہے وہ ہم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میرے اندر بھی یہ فطرت ہے تو ہم منافق ہیں۔ اب سوچ لیجئے کہ منافق کون ہے۔ منافق کی یہ پہچان یہ بھی ہے کہ وہ سامنے آپ کا کچھ اور بولے گا، پیچھے جا کر کچھ اور بولے گا۔ چائے کی دکان میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت شیخ، بیٹھیے شیخ، اے چائے دو شیخ کے، چائے پلا دیے۔ اب شیخ اٹھ کے جیسے گیا، بولے کیا چاہیے؟ لے پھالتو آدمی ہے جی، پوچھتے پا رہے نا، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ بھائی وہ منافق تھا، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بھائی کہ وہ پیڑ تمہارا ہے؟ کہا کہ میرا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اس پیڑ کو بیچو گے؟ اگر تم اس پیڑ کو بیچ دو گے تو جنت میں ایسا ہی پیڑ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، جنت میں پیڑ ملے گا کھجور کا، بیچو گے؟ تو منافق کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ پیڑ کا پھل بڑا میٹھا ہے، ہم اسے نہیں بیچ سکتے، منع کر دیا۔ وہ منع کر کے منافق چلا گیا، منع کر کے چلا گیا۔ وہیں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جانے کے بعد، ان کے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے اس سے کہا کہ جنت میں اس کے بدلے میں اللہ ایک کھجور کا پیڑ دے گا، تو کیا وہی دعا میرے لیے بھی ہے؟ وہی دعا میرے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو اس پیڑ کو خرید کر لا کر دے گا اس کے لیے بھی یہ دعا ہے، اس کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اس آدمی کے پیچھے، اس منافق کے پیچھے دوڑے، بولے بھائی رستے میں پکڑ لیا، بولے بھائی رکو رکو، بولا رکو، کیا بات ہے؟ بولا اس پیڑ کو بیچو گے؟ بولا نا اللہ کے رسول کو میں نے منع کر دیا، تمہیں کیسے دے دوں گا؟ کہ حضرت ابو درداء نے کہا کہ سوچ لو، منہ مانگی رقم دوں گا، کیا لوگے بولو؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک باغیچہ تھا کھجوروں کا، 600 پیڑ تھے اس باغیچہ میں۔ کتنے پیڑ تھے بھائی بولو، بھائی بولیے بھائی، بولو بھائی، 600 پیڑ تھے اس باغیچہ میں۔ تو منافق کہنے لگا کیا دو گے؟
اس پیڑ کو اگر ہم تم کو بیچیں گے تو تم کیا دو گے؟ کہا کہ تم بولو، جو بولو گے ہم دیں گے۔ تو اس منافق نے کہا کہ اپنا باغیچہ کے وہ جو 600 پیڑ ہیں ہم کو دے دو، ایک پیڑ دے دیں گے۔ اور قربان جائیے، حضرت ابو دہدہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان پہ پکا ہو۔ کہا کہ ہاں یہ تو بڑا سستا سودا ہوگا۔ کہا کہ اپنی زبان پہ پکا ہو، چلو میں نے 600 پیڑوں کا وہ باغیچہ تمہارے حوالے کیا، تم وہ ایک پیڑ ہمیں دے دو۔ قربان جائیے، سودا ہو گیا۔ حضرت ابو دہدہ اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ پیڑ لے کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو دہدہ کیسے خریدا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، ایک پیڑ کے بدلے میں اپنا باغیچے کا سارا پیڑ میں نے اسے حوالے کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو دہدہ ان کے لیے، تمہارے لیے تو صرف ایک پیڑ کا وعدہ تھا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے 1,00,000 کھجوروں کا پیڑ لگایا ہوا ہے، درخت لگایا ہے، اور محل دیکھ رہا ہوں میں جنت میں تمہارے لیے ابو دہدہ۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اللہ مال دے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھائی کا زمین ہے، بھائی زمین کا مالک کس نے بنایا؟ بولو بھائی، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ میں یہ لباس پہنا ہوں، میں یہ لباس پہنا ہوں، یہ لباس کس نے پہنایا؟ اللہ نے پہنایا۔ اللہ نے مجھے پیسہ دیا، میں اس کپڑے کو خریدا، درزی نے کپڑا سیا، اللہ نے پیسہ دیا، درزی کو میں نے پیسہ دیا، اس کپڑے کو اللہ نے پہنایا ہے۔ اور قربان جاؤ نوجوانوں، جو چیز بھی میرے پاس میں ہے یہ اللہ کا عطا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ جیب میں پاکٹ ہے، اس میں پیسہ ہے، یہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں مال دیا ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں اور دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ انشاءاللہ خرچ کریں گے بھائی، بولے نا خرچ کریں گے۔